السلام علیکم معزز دوستو، میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ دوستو، ہسٹوریکل ورلڈ چینل کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سلجوقی عہد کے مشہور وزیر نظام الملک طوسی کا تذکرہ کریں گے، جس کے ذکر کے بغیر سلجوقی سلطنت کا عہد ادھورا نظر آتا ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ لیکن دوستو، ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے مخلصانہ درخواست ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سبسکرائب کے سرخ رنگ کے بٹن کو دبا دیں، کیونکہ دوستو سبسکرائب کرنے کے لیے صرف ایک کلک کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے آپ کے پیسے بھی نہیں کٹتے۔ تو دوستو، چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز تسلسل کے ساتھ ملتی رہیں۔ دوستو، جس طرح ہارون رشید کا دور برامکہ کے تذکرہ کے بغیر نامکمل ہے، اسی طرح سلجوقی سلطنت کا عہد نظام الملک طوسی کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے۔ دوستو، نظام الملک کا اصل نام حسن بن علی اور لقب نظام الملک تھا۔ وہ طوس کے ایک زمیندار علی کا بیٹا تھا۔ اس کی پیدائش 408 ہجری میں ہوئی۔ وہ بچپن ہی سے بے حد ذہین اور کئی خوبیوں کے مالک تھے۔ اپنی ذہانت سے انہوں نے انتہائی کم عمری میں کئی علوم پر عبور حاصل کر لیا اور 1063 عیسوی میں سلجوقی عہد میں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس عہد کے تمام کارنامے نظام الملک کے 30 سالہ دور وزارت کے مرہون منت ہیں۔ یہ عہد سلجوقیوں کا درخشاں عہد کہلاتا ہے۔ دوستو، الپ ارسلان جو ایک مجاہدانہ صفت رکھنے والا بادشاہ تھا، نے اپنے کمسن بیٹے ملک شاہ کو نظام الملک کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اس کی تربیت کرے اور عصری علوم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حکومت کرنے کے ڈھنگ بھی سکھائے۔ انہی دنوں گرجستان کی مہم پیش آئی، جس کے لیے فوج کو نظام الملک کی سربراہی میں بھیجا گیا۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد گرجستان والوں نے ہتھیار پھینک دیے اور مسلمان فوج کی شرائط پر صلح کر لی۔ دوستو، جارجیا کے بادشاہ بکرات کی بھتیجی ہیلینا، جو ایک حسین و جمیل دوشیزہ تھی مگر راہبانہ زندگی گزار رہی تھی، اس کی خوبصورتی اور نیک نیتی دیکھ کر خواجہ حسن نظام الملک اس سے شادی کرنے کی خواہش رکھتا تھا، مگر حالات کے برعکس شہزادی ہیلینا کو الپ ارسلان سے نکاح کے لیے مخصوص کر لیا گیا۔ جنگ بندی کی شرائط میں شہزادی ہیلینا کا نکاح بھی ایک شرط تھی، جس پر مسیحی آبادی میں غم اور غصہ پایا جانے لگا، جبکہ دوسری طرف گرجستان کے شاہی خاندان کے نوجوان بھی شہزادی کے طالب تھے، مگر اس کی راہبانہ زندگی کے پیش نظر اس سے مدعا بیان نہ کر سکے اور شہزادی کو الپ ارسلان کے نکاح میں دے دیا گیا۔ دوستو، کچھ عرصے بعد ایک گرجستانی شاعر جو الپ ارسلان کے دربار میں آیا ہوا تھا، نے قصیدہ موزوں کر کے گوش گزار کرنے کی اجازت طلب کی، جس پر الپ ارسلان نے اجازت دے دی تو اس شاعر نے انتہائی واہیات انداز میں شہزادی ہیلینا اور نظام الملک طوسی کی کردار کشی کی، جس پر بادشاہ الپ ارسلان نے اس شرط پر شہزادی ہیلینا کو طلاق دے دی کہ شہزادی ہیلینا نظام الملک سے شادی کرے یا گرجستان واپس چلی جائے، جس پر شہزادی نے واپس جانے پر انکار کر دیا کہ اب وہاں میری پہلے والی عزت نہ رہے گی، جبکہ وہ خود کو مسلمانوں میں محفوظ محسوس کر رہی تھی، اس لیے اس نے نظام الملک سے شادی کر لی۔ دوستو، سلجوقی سلطان الپ ارسلان نے نظام الملک کی صلاحیتوں کا اندازہ لگاتے ہوئے وزارت کا منصب اس کے سپرد کر دیا، جس کے بعد نظام الملک نے الپ ارسلان کے عہد میں ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کی ہزاروں شمعیں روشن ہو گئیں۔
دوستو اس نے ملک کے گوشے گوشے میں مدارس کا ایک جال سا بچھا دیا اور سب سے بڑا اور اہم مدرسہ بغداد کا مدرسہ نظامیہ تھا، جس کی تعمیر پر بے پناہ پیسہ خرچ کیا گیا۔ دوستو نظام الملک طوسی کے علمی و ادبی کارناموں کی طویل فہرست کے ساتھ ساتھ مذہبی اور دینی خدمات بھی بے شمار ہیں، اور رفاع عامہ کے کارنامے تاریخ پر انمٹ نقوش ثبت کرتے ہیں۔ اس کی تحریر کردہ کتاب سیاست نامہ کو انتہائی شہرت حاصل ہوئی اور اس سے پہلے بھی استفادہ حاصل کیا جاتا تھا۔ اس کتاب کا ترجمہ یورپ کی کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ دوستو عروج کی انتہائی بلندیوں تک پہنچنے کے بعد برامکا کی طرح اس کی قسمت کا ستارہ بھی زوال میں آ گیا اور ملک شاہ اول نے اسے وزارت سے علیحدہ کر دیا۔ زوال کے اسباب بھی برامکا کے اسباب کی طرح تھے۔ وہ 1063 عیسوی تا 1072 عیسوی الپ ارسلان کے دور حکومت اور 1072 عیسوی تا 1092 عیسوی ملک شاہ کے دور حکومت میں وزارت کے عہدے پر فائز رہا۔ دوستو نظام الملک نے اپنی مشہور تصنیف سیاست نامہ میں سلطنت کو قانونی شکل دینے کے لیے ایک جدید نظریے کی بنیاد رکھی اور سلطنت کو نئے معنی سے مدلل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے بیٹے عبد الفتح فخر الملک کے لیے بھی ایک کتاب دستور الوزراء لکھی۔ دوستو نظام الملک 10 رمضان 485 ہجری بمطابق 14 اکتوبر 1092 عیسوی کو اصفہان سے بغداد جاتے ہوئے حسن بن صبا کے فدائین، جنہیں حشاشین کہا جاتا تھا، کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ معزز ناظرین، مورخین کے مطابق ملک شاہ اول جو نظام الملک کو خواجہ بزرگ اور پدر مانوی جیسے القاب سے نوازتے تھے، اور خواجہ حسن نظام الملک کو خاص مقام حاصل تھا کہ وہ بادشاہ کے کمرہ خاص میں بھی بلا روک ٹوک آتے جاتے تھے۔ دوستو ملک شاہ اول نے 2 شادیاں کی تھی، جن میں پہلی سلجوقی خاندان سے تھی جن کا نام زبیدہ خاتون تھا، اور جن سے ملک شاہ کا سب سے بڑا بیٹا طولب پیدا ہوا، جبکہ دوسری شادی کاراخانی شہزادی سے ہوئی جس کا نام ترکان خاتون تھا، اور جس سے ملک شاہ کے 3 بیٹے داؤد، احمد اور محمود ہوئے۔ کہتے ہیں 2 بڑے بیٹوں داؤد اور احمد کا انتقال بالترتیب 1082 اور 1088 عیسوی میں ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد ترکان خاتون اپنے کمسن بیٹے محمود کو ولی عہد نامزد کروانا چاہتی تھی، جبکہ نظام الملک طوسی نے ترکان خاتون کی مخالفت کی اور زبیدہ خاتون کے بیٹے برکیارت کو ملک شاہ کا جانشین نامزد کرنے کو کہا، جس پر ترکان خاتون کی نظام الملک کے ساتھ سرد جنگ شروع ہو گئی اور اس نے اپنے معتمد خاص تاج الملک کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے نظام الملک کو ان کے عہدہ وزارت سے ہٹانے کی سازشیں شروع کر دیں، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ دوستو خواجہ حسن بن علی نظام الملک کی وفات کے بارے میں متضاد آراء پائی جاتی ہے۔ بہت سو کا کہنا ہے کہ ایک دن بادشاہ ملک شاہ اول جو پہلے ہی وزیر مملکت کے خلاف ہونے والی محلاتی سازشوں سے دل برداشتہ تھا، نظام الملک کو وزارت سے معزول کر دیا۔ معزولی کا حکم سننے کے بعد نظام الملک بغداد جا رہے تھے تو اسے شہید کر دیا گیا، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ وہ ملک شاہ کے حکم پر ضروری کام سے بغداد جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک ایک درویش نے ان سے داد رسی چاہی۔ شفیق و مہربان نظام الملک نے داد رسی کرنے کی خاطر اس درویش کو قریب بلایا، مگر وہ درویش کے روپ میں قلعہ الموت کا بھیجا گیا فدائی تھا۔ اس کا وار خواجہ حسن کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ خواجہ حسن اس وار سے جانبر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر پورا عالم اسلام غم میں ڈوب گیا۔ نوحہ گروہ نے نوحہ کیا، مرثیہ لکھنے والوں نے مرثیے لکھے،
دوستو بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دنوں شیعہ سنی مناظر منعقد ہوا کرتے تھے جن میں ملک شاہ اول اور نظام الملک طوسی بھی شریک ہوا کرتے تھے، اور خواجہ حسن بن علی نظام الملک طوسی کا قتل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ جس دن ان پر حملہ ہوا اس دن ملک شاہ پر بھی حملہ ہوا، لیکن ملک شاہ پر کیا گیا حملہ کامیاب نہ ہو سکا، جبکہ نظام الملک شہید ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد سلجوقی عہد کا زوال شروع ہو گیا اور آخرکار سلجوقی سلطنت کا سورج ڈوب گیا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا مت بھولنا، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ تو دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور تاریخی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔